اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے 500 الفاظ کا معنی ہم سیکھ رہے ہیں اور آج سبق نمبر 5 ہے۔ آج کے اس سبق میں بھی ہم 10 الفاظ کا معنی سیکھیں گے جو قرآن مجید میں کافی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو 2 لفظ نظر آ رہے ہیں، ماں اور تیسرا بھی ماں ہے، میم الف زبر ماں۔ یہ ماں کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے لیکن 3 معنی کے ساتھ، اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ میم الف زبر ما قرآن مجید میں آیا ہے لیکن 3 معنی بنتے ہیں اسی ایک لفظ کے۔ تینوں معنی کو ہم الگ الگ طور پر واضح کریں گے۔ میم الف زبر ما کا معنی کیا آتا ہے، یعنی سوال کرنے کے لیے جب ہم پوچھتے ہیں کیا ایسا ہوا تھا تو ما کا لفظ استعمال ہوگا، اور میم الف زبر ما جو کچھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا نیچے ہے اس کا معنی ہے نہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ما کیا کے ساتھ جو استعمال ہوا ہے وہ قرآن مجید میں 890 مرتبہ، یعنی ماں کا لفظ آیا ہے اور اس کا معنی ہے کیا، یعنی سوال ہو رہا ہے۔ یہ سوال کے طور پر استعمال ہوا 890 مرتبہ قرآن مجید میں۔ اور ماں جو کچھ کے معنی میں یہ بھی تقریباً 890 مرتبہ آیا ہے۔ دونوں لفظ آئے ہیں، ماں کیا کے معنی میں اور ماں جو کچھ کے معنی میں۔ دونوں کی مثال ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماں کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے سورۃ القاریعہ میں، پارہ نمبر 30 ہے۔ القاریعۃ مل قاریعہ، یہ ہے میم الف زبر ما۔ تو مل قاریعہ کیا ہے، وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ تو ماں کا معنی کیا، یعنی وہ پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے ماں سے کیا ہے۔ اور آگے بھی وما ادراک مل قاریعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ میم کا معنی کیا کے آتے ہیں، اور دوسرا جو معنی ہے جو کچھ کا، اس لفظ کو دیکھیں۔ یہ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 110 ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو کچھ تم بھیجو آگے اپنے نفس کے لیے، من خیرن جو بھلائی۔ تو وما کا معنی جو کچھ تم بھلائی آگے اپنے لیے بھیجو گے، یعنی نیکی کا کام کرو گے، تو یہاں مراد میم سے جو کچھ ہے، اور جو کچھ تم آگے بھیجو۔ با محاورہ ترجمہ تو ہے اور تم اپنے لیے جو بھی بھلائی آگے بھیجو، اور جو بھی کا معنی ایک ہی جیسا ہے، جو کچھ اور جو بھی۔ تو وما تقدموا، ایک ما کا معنی کیا آتے ہیں جو پیچھے ہم نے دیکھا، اور ما کا معنی جو کچھ جو بھی، یہ بھی آتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر ما کا معنی آتا ہے نہیں، یعنی اس کی نفی کرنی ہے نہیں، اس لفظ کو دیکھتے ہیں۔ یہ تیسرے نمبر پر لفظ وہی ہے، تینوں لفظ ایک جیسے ہیں، معنی الگ الگ ہے۔ تو یہاں ہے ما نہیں کے معنی میں، یعنی کسی چیز کی نفی کرنی ہے، نہیں کہنا ہے، تو یہ اس کے معنی میں ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں 890 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی یہ لفظ میم الف زبر ما ٹوٹل قرآن مجید میں 890 مرتبہ استعمال ہوا۔ پھر کبھی اس کا کیا کا معنی، پھر جو کچھ کا معنی، اور تیسرا نہیں کا معنی کہ ما کا معنی نہیں۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ قاف کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 45، سورہ قاف۔ سورہ قاف میں یہ لفظ دیکھیں، میم الف زبر ما مد کے ساتھ ہے، وما نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ما کا معنی ہم نے جو کچھ کا بھی پیچھے پڑھ لیا، بما جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے، جبار ان پر نہیں ہیں۔
تو ما کا معنی جو کچھ وہ مشرکین کہتے ہیں، اور ما کا معنی نہیں کے آتے ہیں، اور آپ نہیں ہیں۔ انت ہم نے پڑھ لیا، آپ کے معنی میں آتے ہیں۔ دیکھیں جو ہم نے پڑھ لیے الفاظ وہ دوبارہ بھی آئیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ انت ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کا معنی ہوتا ہے آپ، اور نہیں ہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ تو میم الف زبر ما یہ لفظ ایک ہے، اس کے تین معنی ہوں گے۔ ایک معنی ہے کیا، یعنی سوال کے لیے استعمال ہوگا، دوسرا معنی ہے جو کچھ، اور تیسرا معنی ہے نہیں، یعنی نفی کرنی ہے کسی چیز کی۔ تینوں ہو گئے۔ اب چوتھا اور پانچواں لفظ دیکھیں۔ چوتھے نمبر پر لفظ ہے فوق، فا واو زبر فو، قاف زبر قا، فوق۔ اس کے معنی آتے ہیں اوپر کے۔ اردو میں ہم کہیں گے اوپر، تو عربی میں کہا جائے گا فوق۔ اور پانچویں نمبر پر ہے تح زبر تح، تا زبر تا، تحت۔ اس کا معنی ہے نیچے، اوپر نیچے، عربی میں کہا جائے گا فوق، فوق تحت۔ فوق کا لفظ قرآن مجید میں 44 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور تحت کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں 55 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 17 ہے، اور یہاں دیکھیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، فوق، فا واو زبر فو، قاف زبر قا، فوق کا لفظ ہے، کم ضمیر ہے، یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، تم تمہارے کے معنی آتے ہیں۔ اور تحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور تحقیق ہم نے پیدا کیے فوقکم تمہارے اوپر، اوپر کا معنی فوقہ سے آیا، اور کم تمہارے، یہ لکھا ہے نیچے تمہارے اوپر، فوقکم تمہارے اوپر۔ تو یہ آپ لفظ یاد کر لیں، فوقہ کا معنی اوپر کے آتے ہیں۔ اب تحت نیچے کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 ہے، یہاں آپ کو یہ لفظ نظر آتا ہے تحتی حل انہار، درمیان میں ہے اور اس میں الفاظ جڑے ہیں۔ لفظ ہے تحتی، تا حا زبر تحت، تا زیر تی، تحتی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے تحتہا، وہ باغات مؤنث میں شمار ہوتے ہیں قرآن مجید میں، تو اس کی ضمیر اس طرف جائے گی۔ یہ دیکھیں ہا، ہم آپ کو پڑھا کر آئے ہیں، مؤنث کیا ذکر ہو تو ہا استعمال ہوگی، تو یہاں ہا الف زبر ہا ضمیر استعمال ہوئی مؤنث کے لیے۔ اور لفظ یہ جو ہم نے ابھی دیکھنا ہے نیچے کے معنی میں، یہ ہے تحتی، تا حا زبر تحت، تا زیر تی، تحتی حل انہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تو یہ نیچے کے معنی میں آتا ہے۔ فوقہ اوپر کا معنی لکھیں، اور تحت نیچے کا معنی لکھیں۔ چھٹے اور ساتویں نمبر پر دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھیں خلفن، خا لام زبر خل، فا دو پیش فن، خلفن اس کا معنی آتا ہے پیچھے کے، اور امامہ اس کا معنی آتے ہیں سامنے کے۔ امام یعنی کوئی بندہ ہمارے سامنے ہو تو کہیں گے امام سامنے ہے، اور خلفن یعنی پیچھے ہے۔ خلفن کا لفظ قرآن مجید میں 65 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اسی طریقے سے امام کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں صرف 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دونوں کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 میں یہ لفظ آیا ہے خلفہم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار۔ تو خلف کے معنی آتے ہیں پیچھے، ہم یعنی ان کے پیچھے، وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے۔ تو آپ خلف کا معنی یاد رکھیں پیچھے کے، اور یہ لفظ جو ہے بین ایدیہم اس کے معنی ہوتے ہیں آگے کے، یہ لفظ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ بین ایدیہم یعنی آگے، اور خلف یعنی پیچھے۔ اور دوسرا جو لفظ 1 مرتبہ استعمال ہوا قرآن مجید میں امام، اس لفظ کی مثال دیکھیں۔ یہ امام کا لفظ صرف 1 مرتبہ سورۃ القیامہ میں آیا ہے، پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لفظ ہے امام، اور اس ہا کا معنی الگ ہے، امامہ یعنی اپنے آگے، بلکہ انسان چاہتا ہے تاکہ
گناہ جاری رکھے اپنے آگے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اگلی زندگی میں بھی وہ گناہ کرتا رہے، وہ اس کا ذکر ہے، جو بھی پیچھے شخص ہے اس کے متعلق ذکر ہے، ہمیں دیکھنا ہے امام کا معنی یعنی آگے، آئندہ، اپنے آگے اگلی زندگی میں بھی وہ جو بچی ہے زندگی اس میں بھی فسق و فجور یعنی گناہ جاری رکھے۔ تو امام کے معنی ہوتے ہیں آگے کے، سامنے کے۔ 8واں اور 9واں دو الفاظ ہمارے سامنے ہیں۔ 8 نمبر پر ہے وراء۔ وراء کے معنی بھی پیچھے کے آتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا خلف کے معنی پیچھے کے، تو وراء کے معنی بھی پیچھے کے ہیں۔ اور بین کے معنی درمیان، بین یعنی درمیان۔ وراء کا لفظ قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیا ہے، اور بین کا لفظ قرآن مجید میں 618 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دونوں کی مثال دیکھتے ہیں۔ وراء کا معنی پیچھے کے اور بین کے معنی درمیان۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 ہے، یہاں یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے وراء ظہورہم فنبذوہ وراء ظہورہم، پھر انہوں نے اس عہد کو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ پشت کہا جاتا ہے پیٹھ کو، یعنی اپنی پیٹھ کے پیچھے، پس کا معنی پیچھے، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ وراء ظہورہم تو وراء کے معنی آتے ہیں پیچھے کے۔ اگلا لفظ ہے جو بین درمیان، اس کی مثال دیکھیں۔ یہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 32 ہے، یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کر دیا ان کے درمیان ان کی معیشت کو۔ بین کا معنی ہوتا ہے درمیان، اور ہم یعنی ان کے درمیان، بینہم ان کے درمیان ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی جو رزق ہے، معیشت ہے، اس کو تقسیم کر دیا۔ تو بینہ کے معنی آتے ہیں درمیان کے، یہ آپ لکھ لیں۔ اور 10ویں نمبر پر آخری لفظ ہے بین یدیہ، جو بینہ سے ملتا جلتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا بینہ کے معنی درمیان، تو یہ بین یدیہ، یدی کہا جاتا ہے ہاتھ کو، یعنی ہاتھ کے درمیان سے مراد سامنے والی چیز۔ بین یدیہ آگے سامنے، اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے بین یدی کا آگے یا سامنے، یہ ترجمے دو آتے ہیں اس کے۔ تو اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 46 ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 46، اور یہاں پر دیکھیں بین یدیہ من التوراۃ، بین یدیہ کی یہاں با محاورہ ترجمہ ہے، یعنی پہلے، اپنے سے پہلے، پہلے سے مراد آگے ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، یعنی پہلے جو گزر چکا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ترجمہ با محاورہ پہلے کا آئے گا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ہم جو لفظ دیکھ رہے ہیں بین یدیہ، حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجا علیہ السلام، جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو آگے گزر چکا تورات سے، یعنی تورات سے جو پہلے گزر چکا اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو اس کا پہلے، آگے، سامنے کے معنی آتے ہیں بین یدیہ۔ تو بین یدیہ کا معنی آگے، سامنے، پہلے، اور صرف بین کا معنی درمیان، صرف بین کا معنی درمیان۔ اور یہ قرآن مجید میں جو ہے 17 مرتبہ استعمال ہوا یہ لفظ۔ تو یہ 10 الفاظ تھے، آپ اس لفظ کا معنی لکھیں اور یہ لفظ لکھیں اور اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوئے ہیں، آپ تجربہ کریں، ان کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بآسانی لفظی ترجمہ آ جائے گا۔ ہم اسی طریقے سے روزانہ یہ سبق اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ جب 50 سبق مکمل ہوں گے، یعنی 500 الفاظ، اس کے بعد ہم ترتیب سے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ سے ترجمہ قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔